بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر یعنی فخر کرنے والا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں یہ حقوق ہیں۔ پہلا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ دوسری بات جو بتائی گئی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا کہ صلہ رحمی کا معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے، اور قطع رحمی رشتوں کو توڑنا یہ حرام ہے۔ تیسری اور چوتھی بات جو بتائی گئی، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ پانچویں بات بتائی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قریب کے پڑوسی سے مراد ہے کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ یعنی پڑوسی ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ اور پڑوسی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ چھٹی بات بتائی گئی
کہ پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہنے، جیسے رفیق یعنی ساتھی، رفیق سفر یعنی سفر میں ساتھی، ساتھ پڑھنے والا یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھنے والا، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے جو بھی پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک یعنی اچھائی کرنے کا حکم ہے۔ ساتویں بات بتائی گئی تھی کہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ آٹھویں بات بتائی گئی کہ لونڈی غلام کے ساتھ یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ آخری بات جو آیت کے آخری حصے میں فرمائی گئی تھی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فقورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے، یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چینٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری ایسی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔